79 مکتوب نمبر دفتر اول 279 والیوم 1۔ ملا حسن کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرمایا۔ اس کا عنوان ہے کہ ان کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے بیان میں کہ انہوں نے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی جانب رہنمائی کی تھی اور حضرت علی خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت و خدمت کا شوق دلایا تھا، اور اس کے ضمن میں کہ اللہ جل شانہ کی ان نعمتوں کا اظہار ہوا ہے جو ان کے توسط سے نصیب ہوئیں۔ اللہ جل شانہ کی ان نعمتوں کا یعنی ایسی نعمتوں کا اظہار ہوا ہے جو ان کے توسط یعنی ان کے ذریعے سے نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں الحمدللہ والسلام علی عباد اللہ اصطفیٰ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لائق ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ آپ نے جو گرامی نامہ از روح کرم و التفات اس فقیر کے نام تحریر کیا تھا وہ جناب مولانا مہدی علی نے پہنچایا، بہت زیادہ خوشی کا موجب بنا، سلامت رہیں۔ پوچھا گیا تھا کہ شیخ محی الدین ابن عربی قدس کی یہ عبارت جس کے ترجمہ ہے کہ ان کی خلافت کی ترتیب کا سبب ان کی عمروں کے مدت سے ہے، ان کی تصنیفات میں سے کس کتاب میں درج ہے؟ غالباً خلفۂ راشدین کے حوالے سے یہ سوال کیا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے مخدوم فقیر نے اس عبارت کو ایک مدت ہوئی ہے فتوحات مکیہ میں دیکھا تھا۔ فتوحات مکیہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تصنیف ہے۔ اب ہر چند تلاش کیا وہ مقام ملا نہیں، اگر دوسری بار نظر آ گیا تو آگاہ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ فقیر آپ کی رہنمائی کرنے کرنے کی نعمت کے اعتراف میں قصوروار ہے اور آپ کے اس احسان کا بدلہ دینے میں عجز کا معترف ہے۔ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ فقیر وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فقیر آپ کی رہنمائی کرنے کی نعمت کے اعتراف میں قصوروار ہے کہ یہ جو آپ نے میری رہنمائی فرمائی اور مجھے ترغیب دی اور اطلاع دی اور بتایا کہ آپ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں اور استفادہ حاصل کریں، ان کے متعلق بتایا، تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان تھا اور یہ بہت بڑی نعمت تھی جو آپ کے ذریعے مجھے ملی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے اس قصور کا اس کے اعتراف میں قصوروار ہوں کہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اور یعنی قصوروار سے یہ ہے کہ شاید پہلے کرنا چاہیے تھا، تو یہ میری کمی ہے کہ میں نے اس کا اعتراف پہلے نہیں کیا، اور آپ کے اس احسان کا بدلہ دینے میں عجز کا معترف ہوں۔ یعنی یہ جو آپ نے احسان کیا کہ مجھے وہاں تک رہنمائی کی، تو اس کا بدلہ دینے میں عاجز ہوں، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی آپ کے ذریعے مجھے اتنی بڑی نعمت ملی۔ اب یہاں دو تین چیزیں، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو زمین والوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ آسمان والے کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بے شک ہر نعمت تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، مگر اگر کوئی مخلوق میں ذریعہ بنتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ تو اسی واسطے جو زمین والوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ حقیقتاً آسمان والے کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اسی میں یہ اس بات کا اب ان کو
شکریہ بھی کہہ رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ نے واقعی جو آپ کی وجہ سے مجھے نعمتیں ملیں وہ آپ کا احسان تھا. اگر آپ نہ رہنمائی کرتے اور نہ بتاتے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو میں وہ نہ وہاں پہنچتا، نہ میری اتنی ترقیات ہوتی ہیں اور نہ مجھے ایسی نعمتیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے. تو آپ ذریعہ بن گئے. یاد رکھیے ہادی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، مگر اللہ نے یہ دنیا دارالاسباب بنائی ہے اور یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو بلا ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیتا ہے، مگر اس کے بعد اللہ نے خود ایک سبب بنا دیا کہ ماں اور باپ ہونا ضروری ہیں کسی بھی بچے کی اس دنیا کی آمد کے لیے. ہاں جب وہ چاہتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے بھی پیدا کر دیتا ہے. وہ اپنی قدرت کا جب چاہتا ہے اظہار کر دیتا ہے، مگر اس نے اس جہان کو دارالاسباب بنایا ہے. تو یہاں اسی کے حکم سے سبب بنے ہیں اور ہمیں سبب اختیار کرنا ہے. تو یہاں بہت سارے لوگ جو یہ اکثر سوال کرتے ہیں نا، جی ہمیں کسی شیخ پیر استاد کی کیوں ضرورت ہے، ہم تو اللہ پاک سے ڈائریکٹ ہیں. اور بالکل آپ ڈائریکٹ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ڈائریکٹ ہیں. پر پہلی بات ہے کہ اگر آپ اللہ پاک سے ایسے ڈائریکٹ ہیں تو صحابہ کے اللہ پاک سے ڈائریکٹ نہیں تھے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑی. اللہ پاک نے کیوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، حالانکہ اللہ بھی وہی تھا اور دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی تھی، اور جن بندوں نے لینا تھا وہ بھی موجود تھے. تو بیچ میں یہ ذریعہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں رسولوں کا سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ کیوں جاری فرمایا؟ اگر اس بات پہ آ جائیں ہم کہ جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، بہت اشکال کرتے ہیں کہ جی آپ کیا بات کرتے ہیں، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے تو ہمارا تعلق ہے. بھائی ڈائریکٹ، بے شک ڈائریکٹ تعلق اللہ ہی سے ہے، مگر اس تعلق کو سیکھنے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بغیر پھر اللہ کی اطاعت پہ آئیں. آپ حدیث مبارکہ کو نکال دیں اور قرآن کو بھی نکال دیں اپنے دین سے، اس واسطے کیونکہ قرآن بھی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تو فعل پڑ رہا ہے، ان کے ذریعے ہی پہنچا ہے نا. تو پھر آپ اللہ تک پہنچ جائیں، نہیں پہنچ سکتے. اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی ہو جانا چاہیے تھی بات، پر کیوں انہوں نے صحابہ کرام والی ایک پوری جماعت تیار کی جو فردر پریکٹیکل اگزامپل بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کسی نبی سے ہو نہیں سکتی تھی، وہ صحابہ سے بحکمت تکوینی کرائی گئی. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی یا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کوئی چوری کریں یا غیبت کریں، تو صحابہ سے کیسے ہو گئی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اور کیوں ہو گئی؟ دو چیزیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ سے یہ لرزشیں بحکمت تکوینی ہوئیں، یہ اللہ پاک کی حکمت تھی. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ آدم علیہ السلام سے وہ کوتاہی کہہ لیں اس کو یا کم سمجھی کہہ لیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. ایک طرف ہم کہتے ہیں انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، پھر آدم علیہ السلام سے کیا ہم کہیں گے گناہ ہوا؟ نہیں، انہوں نے اللہ کا حکم توڑنے کا ارادہ نہیں تھا ان کو. اس وقت کیفیت یہ تھی، اس وقت جھوٹ کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، جھوٹ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہ فراڈ دھوکہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو آدم علیہ السلام کی علم میں کوئی یہ چیز ممکن ہی نہیں تھی کہ کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کوئی دھوکہ بھی دے سکتا ہے. تو یہ اللہ چاہتا، ایک طرف اب کیا آتا ہے، تم مومن کی فراست سے ڈرو، مفہوم ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا یہ مفہوم جب میں نے عرض کیا، یہ امتی کے بارے میں فرمایا گیا. کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی. تو آدم علیہ السلام کا کتنا بڑا درجہ ہوگا؟ وہ تو نبی ہے نا. آدم علیہ السلام کا کتنا بڑا درجہ ہے؟
تو آدم علیہ السلام سے یہ کیسا ہو گیا کہ اب وہ ان کو اتنی فراست بھی نہیں تھی نعوذ باللہ جتنی ایک مومن کو ہوا کرتی ہے، حالانکہ وہ نبی ہیں؟ تو میں نے آپ سے جیسے عرض کیا، ایک تو یاد رکھیے اس وقت کوئی جھوٹ کا وجود نہیں تھا، کوئی دھوکے کا وجود نہیں تھا، تو یہ سوچنا کہ کوئی کوئی شخص جھوٹ بھی بولے گا، تو جب شیطان نے ایک بہروپ دھار کے آدم علیہ السلام سے کہا کہ بھائی یہ چیز کھا لو تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنتی رہ جاؤ گے، تو وہ بھی وہاں اگر دیکھا جائے تو وہ اس خواہش میں کہ جنت تو وہ جگہ ہے جو اللہ کی تقرب کی جگہ ہے، تو میں ہمیشہ یہاں رہ جاؤں۔ اور یہ سارا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ حکمت تکوینی تھی، اللہ نے چاہا، اور اللہ نے کیونکہ دنیا آباد کرنی تھی، اگر آدم علیہ السلام یہ نہ کرتے تو یہ دنیا آباد نہیں ہوتی، اور اللہ کی منشا میں تھا کہ دنیا آباد ہو گئی۔ اب آپ سمجھیے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی، کیونکہ وہ ایک ایسی جماعت تھی کہ جس کے ذریعے ہمیں عملی سارا دین پہنچا ہے، حقیقت جو بینچ مارک ہے، معیار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینچ مارک بنایا، جن کی تربیت کی، وہ کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج جہاں ہمیں کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس جماعت کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کیا عمل کیا۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ممکن نہیں ہو، تو نبی ہیں، رسول ہیں، سردار انبیاء ہیں، تو ان سے کسی قسم کی ایسی لرزش ہو نہیں سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ چوری ہو نہیں سکتی۔ مگر پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حکمت تکوینی تھی کہ صحابہ سے چوری ہو یا غیبت ہو، اور پھر وہ توبہ کریں اور وہ معیار بن جائے امت کے لیے توبہ کا، تو لوگوں کو پتہ چلے، وے آؤٹ امت کو پتہ چلے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو اب اس کا توبہ کا کیا طریقہ ہے۔ امت کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو مایوس مت ہو، اگر تم سے غلطی ہو جائے تو توبہ کرو، اور کیسی توبہ کرو؟ جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی۔ تو یہ تو کسی نبی رسول سے تو نہیں یہ اگزامپل مل سکتا نا، تو صحابہ ذریعہ بنے نا۔ اب ہم کہیں کہ ہم اللہ تک پہنچیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، جہالت کی بات ہے کہ نہیں؟ ذریعہ ہے نا، حالانکہ اللہ ہادی مطلق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہادی مطلق ہے نہیں، حقیقی ہادی ہے ہی اللہ، جسے وہ چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے وہ چاہے ہدایت نہیں دیتا، مرضی اس کی، مرضی اس کی ہے۔ وہ چاہتا ہے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں دیتا، اس کی مرضی، اس کے یعنی اس کے برگزیدہ اولو العزم پیغمبروں میں سے نوح علیہ السلام ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اس کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا ہے، اور وہ اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تم میں سے نہیں ہے، اللہ تو نے تو کہا تھا تو میری اہل کو محفوظ کر لے گا، کیا آتا ہے مفہوم کہ نہیں یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں ایک اور نقطہ بھی میں آپ سے عرض کروں، اس کا مطلب اہل کون ہے، حقیقی اہل کون ہے، یعنی خاندان کون ہے ان اولیاء کا، وہ جو ان کے نقش قدم پہ چلے حقیقی۔ اب میں کوئی ٹیکنیکل گفتگو میں نہیں لگنا چاہتا ہوں، کچھ مشائخ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ہم درود میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو آل میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، ایک تو ٹھیک ہے ان کی جو اپنی پیڈگری جو جسمانی اولاد ہے وہ تو ہے ہی ہے، ساتھ وہ بھی ہیں جو متبع شریعت ہیں۔ بہرحال اس نے نہیں چاہا تو ہدایت نہیں ہوئی نوح علیہ السلام کے بیٹے کو۔ تو یہاں میں مقصد کیا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک نے خود اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو جس طرح یہ سبب چلا کہ رسول آج ہمیں ہدایت قرآن جو ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آگے کس سے ملا؟ صحابہ سے ملا، اس کی تشریح کس سے ملی؟ صحابہ سے ملی، پھر ائمہ کرام سے ملی، اور ان سب نے حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچایا، اپنے سے کچھ نہیں کہا۔ اور اسی طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آگے تشریح فرمائی، اپنے سے کچھ نہیں کہا۔ اور اسی طرح ائمہ کرام، آج بہت سارے لوگوں کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک اور ان سے نام سنتے تکلیف ہو جاتی، میرے بھائی آپ خود 1400 سال بعد نہ آپ کی، یا اس وقت جو آپ کے
بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جو بھی لوگ ہیں، کسی بھی اس کی نظر کی حالت کیا ہے، اس کے تقوی کی حالت کیا ہے، اس دور کے کسی بھی آدمی کے کیا تقوی اور کیا، چاہے نہ چاہے گانے بجانے بج رہے ہوتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اور وہ زمانہ تھا کیا پاکی کا. تو وہ پاک لوگ جو تقوی پہ ساری زندگی تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو تابعی ہیں، 6 صحابہ کی غالباً آتا ہے انہوں نے زیارت کی ہے. تو وہ تقوی والے لوگ کہ اپنی، وہ کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے. بھائی رائے کا بنیاد کیا ہے؟ رائے یہ نہیں ہے کہ آئی تھنک جیسے آج کل ہم کرتے ہیں کہ سب قرآن کھول لیں اور علم ترا پڑھیں اور واٹ ڈو یو تھنک، اور وہ اپنی سوچ سے سمجھ رہا ہوتا ہے، نہ اس کو قرآن کی، نہ اس کو صرف کا پتہ، نہ ناف کا پتہ، نہ کچھ آگے علم الفقہ کا کچھ بھی نہیں پتہ. وہ کہتا ہے آئی تھنک دس از واٹ اٹ مینس. امام صاحب یہ لوگ وہ نہیں تھے کہ آئی تھنک سے بول رہے تھے. انہوں نے جو غور کیا تو حقیقت کیا تھی کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، واٹ واز دی کرکس. تو وہ حقیقتاً صرف تشریح فرما رہے تھے وہ اس باتوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنی رائے سے نہیں. اور ایسے پاک اور تقوی والے لوگ، اور صحابہ کتنا قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے. اور آج آپ کہتے ہیں کہ جی میرے مولوی جو میری مسجد میں ہے، جو وہ اس کا ایک تسواں تقوی بھی نہیں ہے اس کے پاس، اس کی رائے پہ تو میں مان لوں گا یا اپنی رائے کو مان لوں گا، مگر امام ابو حنیفہ کا نہیں. ہم تو حدیث سے، ارے حدیث سمجھنے کی استعداد بھی چاہیے. وہ اللہ کے بندے، اللہ کو ڈھونڈو اسی طریقے سے، کنو ما صادقین. ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا جو شعر ہے نا، ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ، ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر. یہاں دیکھیں یہ کتنا بڑا نقطہ ہے یہاں، کہ اگر یہ شخص مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نہ ملا ہوتا، اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رہنمائی اسباب کے درجے میں باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نہ کی ہوتی، تو آج ہو سکتا ہے یہ مجدد صاحب نہ ہوتے. وہ شیخ احمد صرف ہوتے کیونکہ دوسرے سلسلوں میں ان کو اپنے والد سے بھی اجازت تھی. جو ان کو عروج ملا وہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں اور نقشبندیہ سلسلہ اختیار کرنے کے بعد عروج ملا. اور جو ان کے اوپر انکشافات منکشافات ہوئے اس کے بعد ہوئے. یہ نہیں کہ پہلے بھی کوئی دیندار آدمی نہیں تھے، بالکل دیندار آدمی تھے، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے والد صاحب کی طرف سے بھی اجازت تھی. مجدد صاحب کو پہلے ہر سلسلے کا ہی فیض تھا، مگر نقشبندیہ کا اب ملا، اور اس کی وجہ سے وہ یہاں پہنچے اور اب اس کا یہ اعتراف کر رہے ہیں. تو یہاں میرا نقطہ یہ تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم تو اللہ، بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور عموماً ان کی ڈی پی پہ ان کی تصویر بھی لگی ہوتی ہے، ماشاء اللہ کیا کہتے ہیں رابرٹ ریڈفورڈ کی طرح کلین شیو، ٹائی پہنی ہوئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور یہ اللہ کی محبت تمہارے اندر ہے کہ تمہارا ظاہر تک تو تمہیں گوارا نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانا، اور تم کلیمنٹ ہو کہ جی مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھو جن لوگوں کو ضرورت، بھائی پھر تم کیوں، تمہاری ماں نے مونٹرسری کیوں بھیجا، اسکول کیوں بھیجا؟ نہ بھیجتے نا، کیوں تمہیں تو ٹیچرز کی کیوں ضرورت ہے؟ تم تو پیدائشی بس عالم فاضل پیدا ہوا. ٹیچر کی تو ضرورت ہے، ہر چیز میں استاد کی ضرورت ہے. بس اللہ کا دین ایسا ہے کہ پھر صحابہ کیوں جاتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسائل پوچھنے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہر صحابی جو ہے وہ ایک مجتہد کے مقام پہ تھا، تو اس کو کیا ضرورت تھی کسی بھی صحابی کو کسی اور صحابی کے پاس جانے کی؟ وہ کہتا ہے جی ہم خود صحابی ہیں، صاحب مقام ہے، سب ہیں، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود باتیں سنی، ہم کیوں کسی کے پاس جائیں؟ کیوں عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فقیہ ہے، مفہوم ہے؟ کیوں ہر صحابہ کے نہیں کہا کہ ہاں ہاں یہ سارے ہی میرے بڑے فقیہ، حالانکہ سب تھے صاحب مقام، مگر فقہ میں جب جاننا تھا تو لوگ خاص طور پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مسائل ایسے آ جاتے تھے چلے جاتے تھے، کچھ چیزیں سیکھنی ہوتی تھی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، اور وہ پردے میں ان کو مسائل بتاتی. کہتے آدھا دین جو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھیلا ہے. تو اب ہم کہیں کہ جی کیوں ضرورت پڑ گئی
صحابہ کو بھی، دوسرے صحابہ کی، یا تابعین کو تابع، بھائی ضرورت تو ہے، اسی طرح تو دین آیا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ چاہے تو علم لدنی ہر کسی کو دے دے، ہر کسی کا ڈیٹا 1 منٹ میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے، کسی قرآن کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ چاہے تو 1 منٹ میں سارے علوم ہمیں دے دے، اس کی مرضی ہے۔ مگر اس نے ہی چاہا، یہ ترتیب کونوا مع صادقین کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر جو ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرما رہے ہیں، ان کے ملنے کے بس ایک ہی راہ، ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ جب انسان ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تربیت میں آتا ہے، پھر اس میں تبدیلی آتی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کوئی 2 5 10 20 کروڑ میں ایک مادر ذات ولی ایسا ہو جو جس کو اللہ نے ہی عطا کر دیا ہو، مگر وہ 10 کروڑ میں 20 کروڑ میں کوئی ایک ہوگا۔ باقی جو سنت اللہ ہے وہ یہی ہے، اسی طرح جاری ہے۔ تو یہاں دیکھیے مجدد صاحب اس کو اکنالج کر رہے ہیں، آگے اور اکنالج کریں گے، اس بات کو اکنالج کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے صحیح جگہ میری رہنمائی فرمائی۔ ہم نہیں کرتے کہ جی کسی کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے صحیح ڈاکٹر کی طرف رہنمائی فرمائی، یار بہت اچھا آپ نے مجھے صحیح ٹریول ایجنٹ بتایا، بڑی اچھی سروس تھی، میں بہت اچھا آپ نے مجھے صحیح انجینئر کے پاس بھیجا، صحیح مکینک کے پاس بھیجا، میری گاڑی صحیح ہو گئی۔ تو ہم کیوں کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اور یہ روایت میں جو آیا، تو تم جو زمین والوں کا شکر ادا نہیں کرتا، مفہوم ہے وہ آسمان والوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہاں مجدد صاحب ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور دل و جان سے، اور آگے بھی فرماتے ہیں، اس میں مزید اس کی تشریح بھی فرماتے ہیں، آپ کے حسن توسط سے فقیر کو وہ کچھ دیا گیا ہے، یعنی آپ کے ذریعے سے، توسط سے فقیر کو یعنی مجدد صاحب کو وہ کچھ دیا گیا ہے جو کسی نے کم ہی دیکھا ہے، اور آپ کے وسیلے کی برکت سے وہ کچھ فقیر کو بخشا گیا ہے جو کسی نے کم ہی چکھا ہے۔ یہ روحانیت کی طرف اس کا اشارہ کر رہے ہیں، یہ جسمانی انعامات کی بات نہیں کر رہے، کہ اگین وہی بات آتی ہے کہ بھائی آپ ملے اور آپ نے میری رہنمائی کی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ حیدرآباد پیدل ہی جا رہا ہے اور اپنا چلے جا رہا ہے، دوسرا آ کے اس کو کہتا ہے بھائی کیوں پیدل کیوں جا رہے ہو، یا تو یہاں تو مفت بس چل رہی ہے حیدرآباد کے لیے، اس پہ بیٹھ جاؤ۔ کہتا ہے اچھا، میں تو سمجھا یہ پتہ نہیں پیسے لے رہے ہوں گے یا کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اب کیا ہے، اس نے اتنے سے ایک جملہ ہی بولا نا، تو اس سے کیا ہوا کہ اس کا جو ہو سکتا ہے کہ 10 گھنٹے 15 گھنٹے پیدل چلنے کا مشقت والا لمبا سفر تھا، وہ کتنا رہ گیا، 1 1.5 گھنٹہ، اور کتنے آرام سے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی، ریزننگ کیا بنی، وہ شخص جس نے اس کو صرف گائیڈ کر دیا تھا، بھائی ادھر چلے جاؤ۔ یہ جو غالباً مولانا روم ہے یا شیخ سعدی جو کہتے ہیں یک زمانہ صحبت، مولانا روم ہے شاید، یک زمانہ صحبت باولیا بہتر 7 سالہ طاعت بیریا، کہ ایک لمحے کسی اللہ والے کی صحبت 100 سال کی بے ریا نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اور علماء مشائخ فرماتے ہیں اس کا کیا معنی ہے، وہ یہ کہ ایک اللہ والے کی صحبت میں ہمیں ہوتا کیا، ہمارا قبلہ درست ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ قبلہ اس طرف ہے اور میں اس طرف جانماز بچھاتا ہوں، تو کوئی آتا ہے بندہ اور مجھے کہتا ہے آپ مہربانی سے جانماز ادھر کر لیں، قبلہ اس طرف۔ اب اگر میں ادھر بچھاتا ہوں تو میرے تو قبلہ کا رخ ہی نہیں ہوا، یہ تو لازمی تھا کہ میں قبلہ رخ نماز پڑھوں۔ اب اس آدمی نے کیا کیا، صرف ایک جملہ بولا، مگر اب میری نماز، اب میں ہو سکتا ہے کہ کتنے عرصے یا نماز غلط پڑھتا رہتا اور نماز نہ ہوتی، تو اس سے کیا ہوا، اس کے ایک جملے سے میرا قبلہ صحیح ہو گیا۔ تو اسی طرح وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ایکنالج کر رہے ہیں کہ دیکھیں اور کیا اس میں اور کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کی اس گائیڈنس کی برکت سے مجھے اللہ پاک نے وہ نعمتیں دی ہیں
جو کم ہی لوگوں کو ملی ہیں، اور وہ چیزیں اللہ پاک نے مجھے دکھائی ہیں اور مشاہدہ کرایا ہے جو کم ہی لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ خاص عطاؤں سے اس قدر عطیہ عطا فرمائے گئے ہیں کہ اکثر لوگوں کو اس طرح کے عام عطیات ان مقدار میں میسر نہیں ہوتے۔ احوال و مقامات، اذواق و مواجید، علوم معارف اور تجلیات، علوم و معارف اور تجلیات و ظہورات، سب کو عروج کے راستے کے زینے بنا کر قرب کے مدارج اور وصول کے منازل تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ احوال جو کیفیات ہوتی ہیں، انسان کو مشاہدات ہوتے ہیں، ان سب کو عروج کے راستے کے زینے بنا کر قرب کے مدارج اور وصول کے منازل تک پہنچا دیا گیا۔ یعنی مجھے یہ سارے جو احوال اور یہ ساری کیفیات وہ ایسی ہوئی ہیں کہ جو میری روحانی ترقی کا باعث بنی، اور یہ زینہ سٹیر کیس، زینے کی معنی بنا کے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب اور یہ وصول کی منازل تک اللہ پاک نے اس کے ذریعے بنا دیا۔ قرب اور وصول کا لفظ عبارت کے میدان کی تنگی کی پیش نظر اختیار کیا گیا ہے، ورنہ وہاں نہ قرب ہے اور نہ وصول۔ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں یہ جو قرب اور وصول کا لفظ کر رہا ہوں کیونکہ یہ مقام ایسا ہے کہ جو شاید لفظوں میں آ نہیں سکتا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ حقیقت میں کیا ہے، اللہ پاک کی ذات کے ہاں ایک عجیب کیفیت ہے، وہاں نہ قرب ہے نہ وصول، نہ قریبی ہے نہ دوری ہے۔ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اپنا قرب عطا فرما، اور ایک طرف اچھا ایک اصطلاح یہ بھی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے مقربین میں سے بنا۔ دوسری طرف اللہ پاک کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو ایک درجے تو جب اللہ ہی ہمارے ساتھ ہے، پھر یہ قرب کیا چیز ہے؟ کیا یہ کوئی فزیکل چیز ہے؟ وہ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو پھر ہم یہ قرب کیا مانگتے ہیں؟ مگر حضرت فرما رہے ہیں کہ یہاں حقیقت میں کیونکہ اللہ پاک کون و مکان سے، ٹائم اور سپیس سے آزاد ہے، تو جو چیز ٹائم اور سپیس سے آزاد ہو اور ماس سے آزاد ہو، مادے سے آزاد ہو، اس کو ہم لفظوں میں بتا نہیں سکتے کہ اس چیز کا قرب کیا ہے یا دوری۔ تو اسی بات سے فرما رہے ہیں کہ وہاں حقیقت میں نہ قرب ہے نہ وصول، نہ عبارت ہے نہ اشارات۔ وہاں کوئی میں قناعتاً بھی نہیں بتا سکتا اس کی کیفیت، نہ شہود ہے نہ حلول۔ وہاں کوئی صرف دیکھنا بھی نہیں ہے اور نہ ہی حلول کے اس کے اندر، اس کی ذات کے اندر ضم ہو جائے، نہ اتحاد ہے اور نہ کیف، نہ ای ہے نہ آ، نہ زمان ہے اور نہ مکان، ٹائم اور سپیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ احاطہ ہے اور نہ سریان، نہ علم ہے اور نہ معرفت، اور نہ دانائی ہے اور نہ حیرت۔ اور ایک شعر لکھا ہے جس میں کہ میں تجھے اس پرندے کا پتہ کیا بتاؤں، کیونکہ وہ عنقا ایک امیجنری پرندہ ہے، عنقا کا ہم گھونسلہ ہے، عنقا کا نام تو لوگ جانتے ہیں، میرے اس پرندے کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ یعنی ایسے یہ کیفیت ایسی گم ہے جس کو ہمارے یہاں تصوف میں بہت زیادہ مقام حیرت ایک جو کہتے ہیں، وہ انڈسکرائبیبل ہے۔ بہت ساری چیزیں جو الفاظ میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ جل شانہ کے ان احسانات کا اظہار میں جن کا ظہور عالم اسباب میں آپ کی اسی نعمت کے بدولت ہوا، آپ کی نعمت کا شکریہ بھی شامل تھا، لہذا چند فکروں کے تحت درج کر کے لکھا گیا ہے تاکہ ذرہ بھر آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ آخر میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ آپ کی یہ جو نعمت مجھے ملی آپ کے توسل سے ملی، اور یہ جو میں اظہار کر رہا ہوں یہ آپ کی طرف سے جو مجھے فائدہ پہنچا ہے اس کا اظہار کا بالکل ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں نقطہ یہی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ جو ہمارے ساتھ بھلا کرے ہم اس کا بھی شکر ادا کریں۔
اس کی بھی ناشکری نہ کریں. فائل حقیقی دینے والا مدبع حقیقی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، بے شک ہے، مگر جو ذریعہ بنتا ہے اس کا شکریہ بھی بنتا ہے. اور جو اس کا شکریہ نہیں کہے گا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے کسی نے آپ کی علمی مدد کر دی، مالی مدد کر دی، رہنمائی کر دی، آپ کی زندگی آسان کر دی، اس کا احسان جانو، اس کو احسان مانو اور جانو اور اس کا اظہار بھی کرو. ایکنالج، یہ تکبر ہے، ایروگینس ہے کہ ہاں جی اس کا کیا میں بس ہے نا شکریہ بس ٹھیک ہے. نہیں، آپ اظہار بھی کرو اس کو. جی فلاں صاحب آپ نے فلانی میری مدد کی تھی، مجھے بہت سے فائدہ ہوا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بس ٹھیک ہے اتنا تک. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر مراقب ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے. اور دل میں جو الٹے پستان سے دونگ نیچے پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ من والو کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے، قلب مبارک سے، بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے. اور میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ.